بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ کچھ ایسے علوم ضروری ہیں جن کی بنیاد وحی ہو، اور وحی کے جو علوم ہوتے ہیں وہ عقل کے علوم سے زیادہ ٹھوس اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا مزاج سب سے زیادہ بہتر اس کا پروردگار جانتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ انسان کس طرح خوش رہ سکتا ہے، اور یہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے غلط استعمال کر سکتا ہے، اور جب یہ ٹیڑھا ہو جائے تو اسے سیدھا رکھنا، سیدھا کرنا یہ کن قوانین کے ذریعے سے ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اصل منبع وہ وہی ہے، انسان کی عقل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ملک میں، زمین میں، بادشاہت میں، پوری کائنات میں جتنے بھی نظام ہیں یہ عدل پر مبنی ہوں، کیونکہ اگر عدل نہیں ہوگا تو انسانی زندگی خود تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے قرآن بنیادی طور پہ بار بار انصاف پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انصاف پیدا کرو، کونوا قوامین، صحیح طرح بالکل کھڑے ہو جاؤ، کمر باندھ لو۔ کس چیز کے لیے؟ شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، اور جب عدل کی بات آئی ہے تو کہتا ہے گواہی سچی دینا، اب الوالدین، اگرچہ سچی گواہی کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے۔ ایک طرف ان کا ادب اور احترام سکھا رہا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ گواہی سچی ہے، اس کی زد میں فرض کر لو باپ ماں پھانسی چڑھ جائیں، درے لگ جائیں، کچھ ہو جائے، قرآن کہتا ہے گواہی سچی دو۔ پھر کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑ جائے تو سچی گواہی دینا۔ پھر کہتا ہے کہ رشتہ دار اور تمہارے ماں باپ اگر غریب ہیں تو ترس کھا کے جھوٹی گواہی نہ دینا، امیر ہیں تو ان کی امارت دولت، اولاد اسی پہ پل رہی ہے نا بظاہر، خدا کہتا ہے اس کی رعایت کر کے پھر بھی جھوٹی گواہی نہ دینا۔ امیر ہیں یا غریب ہیں، اور والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ گواہی سچی دی جائے، کیونکہ اگر سچی گواہی معاشرے سے نکل جائے گی تو پھر انصاف کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عدالت جو ہے وہ تو گواہی کو دیکھتی ہے، گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے، حقائق کچھ بھی ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، اس کے باوجود گواہیوں پہ فیصلہ دے دیا۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ ٹھیک اس حالت میں دیکھا جو شوہر اور بیوی کی حالت ہوتی۔ اب گواہی کی ضرورت نہیں تھی، شوہر اور بیوی کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ 4 قسمیں اٹھائیں اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بولوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا، لمبی حدیثیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا قسمیں کھاؤ۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے بلا دھڑک بلا جھجک 5 قسمیں اٹھائیں ڈٹ کے، وہ کہا اللہ کی قسم میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے، پھر کہا اور 5ویں مرتبہ یہ بھی کہہ گزرے
کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت۔ بیوی نے 3 قسمیں کھانی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اب یہ چپ ہو گئی ہے تو اقرار کرے گی، اور اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اگر یہ بچہ ہو گیا تو اس کے ماموں اور نانا کو ذلیل نہیں کروں گی۔ چوتھی اور 5ویں مرتبہ اس سے کہا خدا کا غضب نازل ہو مجھ پہ اگر جھوٹ بولتی ہوں، میرا شوہر سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابدا، اب تم کبھی بھی آپس میں میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔ قانونی طور پہ اب سارے راستے ختم ہو گئے، ایک ہی راستہ رہ گیا کہ شوہر یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی رجوع کر لے۔ شوہر یہ کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں شوہر پر 80 درے قذف کی حد لگوا دیتے، اور اگر لڑکی کہتی میں نے جھوٹ بولا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجم کروا دیتے۔ یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، باقی کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کبھی بھی یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ نے جب چلے گئے اور حکم دیا کہ لڑکی نکاح اپنا کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئی، یعنی شرعی تقاضے پورے کرنے کے بعد، تو آپ نے فرمایا اگر بچہ پیدا ہونا اس سے اور اس کی پنڈلیاں ایسی ہوں اور اس کا رنگ ایسا ہو، اس کے بال ایسے ہوں تو میرے پاس لانا۔ وہ جب بچہ ہوا تو لایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ صاف بات ہو سکتی ہے کہ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کا بچہ ہے، لیکن اس کے آثار اور قرائن اسی سے ملتے تھے جس پہ الزام لگا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر خدا کی کتاب کے مطابق یہ پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لکان علی ولا شان، میں اس لڑکی کو ایسی سزا دیتا لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھتے کہ بیوی اگر ایسا کام کرے تو اسے کیا سزا ملنی چاہیے۔ باوجود جاننے کے گواہی ہو گئی نا، جب گواہیاں ہو گئی تو ختم ہو گئی بات۔ اس سے بھی بڑا واقعہ مسلم میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے کہا کہ اگر کوئی اولاد ہو تو یہ میری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی جو باندی تھی اس کے یہاں اولاد ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنے سسر کے برعکس دے دیا، سسر کے حق میں دے دیا، اور فرمایا اس کا بیٹا ہے، اور فرمایا کہ ساتھ دیکھو تمہارے بھائی عتبہ کا دعویٰ تھا نا وہ دنیا سے چلا گیا، اور الولد الفراش قاعدہ کیا ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو میرے سسر کیا ہوا ہے لہذا یہ اس کا بیٹا ہے اور بدکار آدمی کے لیے پتھر ہے۔ یہ کہہ کے مقدمہ خارج ہو گیا، اور گھر تشریف لائے تو اب سسر کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بنا، اپنی اہلیہ سے آ کر فرمایا زینب رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا۔ اب سگے بھائی سے بہن کا پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن گواہیوں کی بنیاد پہ فرما دیا، تو گواہی عدالت میں چلتی ہے، قاضی اپنے ذرائع سے کسی چیز کا معلوم بھی کر لے تو پھر کیا ہوگا اگر گواہیاں ہوں یا نہ ہوں، تو پھر وہ لمبی بحث ہے فقہا کی، لیکن قرآن کہتا ہے ہر صورت میں انصاف قائم کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان تقوموا للہ مثنی و ثلاثا، اور ان سے کہیے کہ مثنی و فرادا، تم اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں غور کرو، دو مل کے بیٹھ جاؤ اور غور کرو، اور خدا کے لیے قسم کھاؤ کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں یا نہیں، سچ بول۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں یہاں پہ کہ سب سے پہلی چیز جو معاشرے کو صحیح معنی میں قائم رکھنے والی ہے وہ قوانین ہے جو وحی کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ عقل کی بنیاد پہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ جلد یا بدیر پہ تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر پوری معیشت کا نظام روس نے کھڑا کیا، اور تقریباً وہ 70 سال چلا یا 80 سال چلا، اور اس کے بعد روس کی تباہی لوگوں نے دیکھ لی، یورپ کی تباہیاں بہت سی لوگوں نے دیکھ لی، اس لیے کہ وہاں کے قوانین سارے عقل کی بیس پر بنائے گئے تھے، وحی کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے تھے۔ اور دوسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ کی معرفت کی چیزیں ہونی چاہیے، اور تدابیر ہونی چاہیے، ارتفاقات ہونے چاہیے۔ اور اتفاقات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام ہونے چاہیے جو پبلک کو فائدہ دیں، لوگوں کو نفع دیں،
اللہ کو سب سے زیادہ اچھی عبادتیں جو لگتی ہیں ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے راحت پہ کام کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو لوگ دعوت دیتے تھے اور جو لوگ فتویٰ دیتے تھے ان دونوں سے فرماتے تھے کہ دیکھو جاؤ اور لوگوں کو خوشخبری سنانا، اور جاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ اور جو فتویٰ دینے والے تھے ان کے لیے مستقل یہ ہدایت تھی کہ جہاں شبہ پڑے شبے کا فائدہ اس مجرم کو دے دو، اپنی طرف نہ رکھو۔ شبہ پڑ گیا قانون ساقط ہو گیا، شبہ پڑ گیا ایسے ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کوفہ میں، لوگ لائے تو گفتگو ٹھیک کر رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اسے شراب پیے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی گواہی دے سکتا ہے کسی کے سامنے پیا؟ ان کا کوئی گواہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا جب کوئی گواہ نہیں ہے اور باتیں بھی یہ ٹھیک کر رہا ہے، نشے میں نہیں ہے، تو اس نے کیسے شراب پی؟ تو لوگوں نے کہا اس کے منہ سون لے، کہنے لگے نہیں۔ اس نے کہا حضرت اس کی داڑھی میں بھی قطرے ہیں شراب کے، فرمانے لگے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی صراحت پہ بھی آپ نے چھوڑ دیا؟ ان کا کوئی صراحت نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ تجسس نہیں کرنا، زیادہ انکوائری میں نہیں پڑنا۔ اگر تجسس کرنے لگ جاتے اس پہ درے جاری ہو جاتے نا، اور درے جاری ہو جاتے تو معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا؟ وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ الزام شراب کی بجائے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ جاتا کہ آئندہ اس شخص کی شہادت کہیں بھی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی، معاشرے میں ایک ایسا فرد بن جاتا کہ لوگوں میں نفرت کا سامان پیدا ہو جاتا۔ یہ حنفی فقہ میں اگر آپ کبھی غور کریں سب سے زیادہ رعایت انہوں نے مجرم کی عزت کو دی ہے کہ جرم کرتا ہے، گواہیوں سے ثابت ہو جاتا ہے، آپ ضرور حد جاری کریں، لیکن یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مجرم پہ حد جاری ہو یا نہ ہو، لیکن اس شخص کی عزت میں فرق آ جائے۔ شریعت کے کتنے ہی احکامات ہیں جو اس بنیاد پر چلتے ہیں کہ لڑکی کنواری تھی یا شادی شدہ، 20 احکامات اس پہ چلتے ہیں، حتیٰ کہ نکاح میں ایجاب اور قبول کا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوہا اذنہا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے اگر وہ کنواری کیا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو زبان سے ہاں کرنی پڑے گی۔ یہاں سے لے کے نسب اور وراثت تک کتنے ہی قوانین ہیں جو لڑکی کے کنواری ہونے اور شادی شدہ ہونے اس فرق پہ بنیاد پر چلتے ہیں۔ اختلاف کو کہا کہ اس پہ ہوا ہے کہ کسی لڑکی پہ جبر ہو گیا یا اپنی رضامندی سے اس نے اس برے فعل کا ارتکاب بغیر نکاح کے کر لیا، اب وہ کس میں شمار ہوگی؟ شافعی فقہا کہتے ہیں وہ شادی شدہ میں شمار ہوگی، اس لیے کہ شادی کے بعد بھی یہ کچھ ہونا تھا جو اب ہوا ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں نہیں، کہ کنواری میں شمار ہوگی۔ قانونی اعتبار سے جتنی بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہوں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس پہ جبر ہوا ہو یا اس نے اپنی مرضی سے یہ فعل کیا ہو، اس کے باوجود چونکہ نکاح نہیں ہوا لہٰذا اسے ہم کنواری کے شخصی عزت اس کی بچائی کہ معاشرے میں میڈیکل ثابت بھی کر دے تو اس بچی کی اپنی ایک عزت ہے، احترام ہے، اس کو جب تک کہ وہ کہتے ہیں مشہور نہ ہو جائے دنیا میں، اور جب تک کہ لوگ متعدد حضرات اس بات پر نہ آ جائیں یا سارا شہر نہ آ جائے، اس وقت تک وہ کنواری کے احکامات میں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر لوگوں میں یہ نفرت کے جذبات پھیلاتے رہیں اور لوگوں کو نفرتیں دلاتے رہیں تو معاشرے میں مخلوق خدا کے حامی نہیں رہیں گے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کام کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے لوگ سہولت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ جرائم پر پردہ ڈالیں جب تک کہ اس جرم میں کسی شخص کا حق نہ ضائع ہوتا ہو۔ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں ان سب حقوق میں خدا نے کہا کہ لوگوں کے جرائم پر پردہ ڈالیں۔ نماز خالصتاً اللہ کا حق ہے، لوگوں کا کوئی اس میں نہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ ہے تو بڑا اچھا مگر نماز نہیں پڑھتا۔ معاذ اللہ بدکاری مرد اور عورت سے خالص اللہ کا حق بنتا ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس میں، حتیٰ کہ فقہا نے شوہر کا حق بیوی کے بارے میں تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ آزاد ہے اور یہ بھی آزاد ہے،
اگر بیوی یا شوہر نے ایسی حرکت کی تو اس نے فرد کا، مرد یا عورت نے ایک دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ خالص اللہ کے حقوق میں. اب کوئی آدمی ایسا فعل کر گزرا ہے، شریعت کہتی ہے اس پہ پردہ ڈال دو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں قابل معافی ہیں، اور کسی کی عزت اچھالی اور کسی کی عزت پہ حرف آ گیا معاشرے میں تو وہ قابل گرفت ہے، خدا کے یہاں پکڑا جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی بھی ایسے گناہوں میں نہیں پڑتے تھے جن گناہوں میں مخلوق خدا کی دل آزاری ہوتی ہو. حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جن پہ شراب کی حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری کی، بدکاری کی حد جاری کر دی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، مگر کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ سوسائٹی ایسی بن گئی تھی کہ فرد کی عزت محفوظ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کا فیصلہ فرمانا، اس فیصلے کے لیے عرض کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکومت کا نظام اتنی سختی سے چلاتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا، ایسے ہی بیٹھے، انہوں نے کہا اگر امیر المومنین کو کچھ ہو جائے تو ان کے بعد خلافت کس کے پاس جائے گی؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر دیا. رپورٹ پہنچ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن فرمایا تقریر میں جمعے کی کہ میں نے سنا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے اور کہنے والوں نے مجھ تک سچی بات پہنچائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد خلافت کہاں جائے گی؟ خدا کی قسم آئندہ اگر مجھے پتا چلا کہ لوگ اس بحث میں پڑ گئے ہیں تو میں گردن اڑا دوں گا. یہ ہمارا کام ہے کہ خلافت کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی. عام پبلک کا اس میں کچھ نہیں ہے، چپ رہو. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں زبانیں آزاد ہوتی ہیں نا، ماشاء اللہ آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کبھی یہ فائیں نہ پھیل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے حاکم وقت کا روب دل سے نکل جاتا ہے. جب حاکم وقت کا روب نہیں رہا، ڈی سی کا روب نہیں رہا، اے سی کا روب نہیں رہا، عدالت کا روب نہیں رہا، تو لا محالہ قانون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں جی تھانہ خریدا گیا ہے، کو لوگ کہتے ہیں جی ایس ایچ او کا کیا ہے، وہ تو اپنا بندہ ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جرم پر مجرم کو جرت حاصل ہو جائے گی کہ جو مرضی کرتے رہو اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حکمران جب اچھے ہوں، مختلف احادیث کا مجموعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جب تمہارے حکمران تمہارے حقوق پورے کر رہے ہوں تو وہ بادشاہ اور وہ اس وقت کا حکمران وہ اللہ کا نائب ہے زمین میں، اور اس کو ذلیل کرنا معاذ اللہ خدا کو ذلیل کرنا، اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کی توہین خدا کی توہین ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گرفت نہیں نہ رہتی معاشرے میں. اسی وجہ سے یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، سیاستدان نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں، اسکول کالج کے لڑکے آ جاتے ہیں. ارے بھی جب آپ ان کے دل سے حکومت کا روب اور خوف نکال دیں گے، جب صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں سے لوگ مذاق کرتے پھریں گے تو پھر جو بھی آ جائے گا حیا اتر گئی نا، جھجک نہیں رہی. جب جھجک نہیں رہی تو پارسا آئے گا، یہ متقی آئے گا، فاسق و فاجر آئے گا، برا آدمی آئے گا، لوگوں کے دلوں میں اس صدر کا احترام ہی باقی نہیں رہے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ منافق ہو جائیں گے کہ اس کے منہ پہ اس کا احترام کریں گے، پیچھے گالیاں دیں. اس لیے خدا کو یہ منظور ہے کہ زمین پہ قانون کی حکمرانی ہو اور لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام سکھایا جائے، شخصی عزتوں کا احترام کیا جائے، اور جو حکومتی عہدے دار ہیں ان کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کبھی ایسے حکمران آ جائیں جو ہمارے حقوق ادا کریں، ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقوق ادا کرتے رہنا، ما دام فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہیں نماز پڑھاتے رہیں خبردار ان کے خلاف نہ اٹھنا. فرمایا جب تک ان کا اللہ کے رسول ہم اپنے حقوق کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ سے مانگنا، لیکن اپنی اطاعت کو ان کے ساتھ منسلک رکھنا، ان کی بات مانتے رہنا. یہ جو اطاعت کا حکم دیا ہے یہ اسی لیے کہ معاشرے میں ابتری نہ پھیلے. اگر نہ اطاعت نہ رہے تو آپ عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، اب شام والے فلمیں دکھا رہے ہیں سعودی کنگز کے متعلق کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے.
یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن سعودیہ کا نظام اگر بگڑ جائے اور بادشاہ کو ہٹا دیں اور بادشاہ نہ رہے تو جو اگلا حج جائے گا حرمین شریفین میں، پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوا کرتی، پوری عالمی سازشیں چلا کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو خریدا جائے، اکسایا جائے، اور یہ اپنے عوام اپنے ہی ملک کے تختے الٹنے لگے، اور جب یہ آپس میں لڑکے اپنی طاقتوں کو کمزور کر لیں پھر اوپر سے کوئی اور قوت آ جائے ان پہ نافذ ہو جائے۔ جتنا پیسہ تیل کا تھا، جتنا پیسہ تیل کے ذریعے سے آیا تھا، ایران اور عراق کی جنگ میں اس کا اکثر حصہ برباد کر دیا، اور عراق ایران کی جنگ تھمی ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی مسلمانوں نے کمایا 20 سال میں جتنا پیسہ آیا تھا، آپ نے خود اخبار میں، خبروں میں، ٹی وی میں، ہر جگہ دیکھا ہوگا کہ بش صاحب آئے اور شاہ عبداللہ سے ملے اور کہا حضرت سائن کیجئے اس پہ، جنگوں میں اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنے پیسے ہمارے حوالے کریں۔ تو کہاں سے پیسے اتنے آئے؟ وہ ساری کی سارا لے کر اٹھا کر چلے گئے۔ ملک کی جو اکانومی تھی وہ اس طرح ڈاؤن ہو گئی، بیٹھ گئی۔ وہ سعودیہ وفاہ جو افریقہ میں قید پڑا اور اس نے کروڑوں ڈالر دیے، بلا حساب پیسہ اس نے بھیجا۔ اب اتنا پیسہ کہاں سے آئے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں مشکل وقت آ جائے تو اس کی مدد کر سکیں؟ وہ تو اگلوں نے پہلے ہی پیسہ بٹور لیا۔ اس کی جو اتفاقات ہے کہ پبلک کو سہولت دی جائے، لوگوں کو سہولت دی جائے، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ واجب، حرام، حلال، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ خدا نے کیا چیز منع کی ہے، خدا نے کس چیز کو جائز قرار دیا ہے، افراد کو اپنے اوپر ان احکامات کو لگانا چاہیے۔ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کو شریعت مطلقاً حرام کہتی ہے کہ جائز ہی نہیں، اور کبھی کبھی فعل چیز حرام ہوتی ہے لیکن وہ سبب بن جاتی ہے عبادت کا۔ شریعت ان سے بہت سی چیزوں کو وہ کہتی ہے اصل میں جائز ہے لیکن حرام کا سبب کی بجائے عبادت کا سبب بن رہی ہے، لہذا اسے گوارا کر دیا جائے گا۔ بڑا باریک فرق ہے۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا جائز نہیں۔ سخت بارش شروع ہو گئی، ایک آدمی نے کہا کہ میری زمین ہے، شیڈ پڑا ہوا ہے، جنازہ یہاں نہ پڑھو، تو فقہا کہتے ہیں کہ میت کا جنازہ وہاں پڑھا جائے گا۔ ہے اس کی زمین میں داخل ہونا حرام، جائز نہیں ہے، کیوں اسے منع کر دیا کہ میری زمین ہے، آپ لوگ مت داخل ہوں، یہ جنازہ میرے دشمن کا ہے، مسلمان تھا، دشمن تھا، میں نہیں پڑھنے دیتا۔ اس کے باوجود لوگ جا کے جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ زمین اگرچہ اس کی ہے لیکن اس کی زمین پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ چھت پڑی ہوئی ہے، اس کے نیچے لوگ اطمینان سے جنازہ پڑھیں گے، مسلمان کا جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ حرام لغیر ہی ہو گیا، فقہا کہتے ہیں اس کی اجازت ہو جاتی ہے اضطرار کے موقع پر۔ اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب عدل کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، تو جہاں حضرت الامام کی نگاہ پہنچی ہے باقی لوگوں کی نہیں پہنچی۔ کسی نے کہا حضرت عید کے دن کوئی نظر مان لے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو روزہ رکھوں گا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اسے ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ اور کہا حضرت عید کے دن کی نظر مانی تھی، ان کا نظر مانی تھی نا، روزہ واجب ہو گیا، وقت کو بدل لے، وقت اس نے خراب وقت رکھا روزے کے لیے، تو عید کے دن تو نہیں رکھے گا لیکن بعد میں ایک دن رکھے گا۔ اس لیے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کا حق پورا کیا جائے۔ روزہ اصل میں تو جائز عبادت ہے۔ اب ایک آدمی نے نظر مان لی کہ معاذ اللہ وہ شراب پیے گا، تو اس پہ نظر کا پورا کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نظر ہی بنیادی طور پر حرام چیز کی مانی ہے۔ اسی لیے جب یہ بحث آئی کہ کوئی شخص دوسری شادی کرے تو دوسری بیوی کے ساتھ کتنے دن رہنا ضروری ہے، اس کے لیے حدیث کو دیکھا گیا۔ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری شادی یا تیسری یا جب نئی شادی کرتے تھے تو 1 ہفتہ پورا اس دلہن کے ساتھ گزارتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی باری تقسیم ہو جاتی تھی۔ 3 بیویاں ہوئی تو ہر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بڑھتی رہیں تو آپ راتوں کو تقسیم فرماتے رہے۔ یہ مسئلہ حنفی فقہا کے آیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ 7 دن جو ہیں اس پہ بتاؤ کہ یہ کس طرح ہوگا، اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی۔ تو فقہا نے رائے دی، ان کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کا حضرت یہ 7 دن اس خوشی میں ہے کہ وہ اس کی
شادی نہیں ہوئی ہے، مودی رحمۃ اللہ نے مانا۔ انہوں نے کہا کہ 7 دن اگلے 7 ہفتوں میں کاٹے جائیں گے، جتنی اس کی 7 مرتبہ باری آئے گی، شوہر چاہے تو اس کے پاس جائے اور چاہے تو نہ جائے، اس کے گھر نہ رہے، اور کہے 7 دن جو مسلسل دیے گئے تھے ان میں سے 1 دن یہ کاٹ لیا گیا۔ یہ ہے عدل، انصاف، یہاں تک فقہا گئے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر یہ مباح، مکروہ، حرام، یہ واجب، فرض، یہ سارے درجات نہ قائم کیے جائیں تو سوسائٹی میں کسی طرح بھی انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ بہت سی چیزیں مستحب ہیں، کوئی آدمی نہیں کرتا، اس پہ الزام کیا ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی ظہر کے 2 نفل نہیں پڑھتا، 4 فرض 2 سنتیں، 4 سنتیں 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، 2 نفل نہیں پڑھتا، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم ضروری 2 نفل پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ ایک چیز اللہ نے ضروری قرار نہیں دی، تم اس کے ذمہ کیوں ضروری قرار دیتے ہو؟ اللہ جانے اور وہ جانے۔ چوتھی بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مقدمات تبین مقامات الاحسان، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تمہیدی باتوں کے ذریعے جو سلوک کے مقامات کی وضاحت کریں۔ تمہیدی باتیں سلوک میں کیا؟ یہ سارا سلوک اور احسان، یہ سارا جو صوفیہ کیا کرایا جاتا ہے، ذکر، اذکار اور آخر پہ پہنچ کے مراقبات، یہ امت میں مجموعی طور پر الہام ہوا ہے، اور تب جا کر صوفیہ نے یہ چیزیں نکالی۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو عصمت کا سہارا دیا ہے کہ یہ چیزیں معصوم ہیں۔ نبوت کے متعلق کہا ہے کہ عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر نبی کو اس کے خلاف اولا کاموں پر خدا کو تنبیہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ لے لیا تھا، اللہ نے وہی نازل کر دی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اس لیے ضرورت یہ تھی کہ نبی کی عصمت جو تھی وہ باقی نہ رہتی اگر خدا یہ نہ بھیجتا۔ خدا نے بھیجی، اور یہی فیصلہ ہو کر عمر رضی اللہ عنہ کر لیتے، کون پوچھ سکتا تھا؟ اس لیے عصمت لوازمات نبوت میں سے، اور اسی طرح معصوم ہونا امت کا مجموعی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی گارنٹی دی ہے، اور آپ نے فرمایا میری ساری امت مل کے گمراہی پہ جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کی نص سے کوئی چیز حرام یا حلال نہ ہوتی ہو، وہاں کے لوگوں کا فعل، وہاں کے بڑے بڑے حضرات کا، اہل علم کا فعل، یہ کافی ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ شادی کے موقع پہ لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تو اس حرام کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی دلیل نہیں۔ مسلمانوں کا عرف کیا ہے؟ عرف یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کی دعوت کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ضرور کریں۔ مسلمانوں کا عرف یہ ہے کہ ترقی کے موقع پہ مثلا ایک آدمی کم درجے کا تھا، اس کی ترقی ہو گئی، پہلے بینک میں ملازم تھا، پھر مینیجر بن گیا، پہلے وہ کرنل تھا، پھر وہ بریگیڈیئر بن گیا، وغیرہ وغیرہ، کتنی چیزوں میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اس ترقی کے موقع پہ ایک آدمی کہتا ہے یار کھانا کھلاؤ، تمہیں مبارک ہو، اونچی جگہ پہ چلے گئے، اب اس کھانے کو کوئی کہے کہ حرام ہے تو حرام کی دلیل چاہیے بھی۔ وہ کہتا ہے پھر جائز کیسے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے جائز ہے کہ عرف عام میں یہ چیز ثابت ہے اور یہ نص سے نہیں ٹکراتی، اگر نص سے ٹکراتی ہوتی تو پھر تھا منصوص معاملات جو ہوتے ہیں وہاں عرف کا اعتبار نہیں ہوا کرتا، اور جو غیر منصوص معاملات ہوتے ہیں وہاں عرف پہ فتویٰ دینا پڑتا ہے، عرف کو دیکھنا پڑتا ہے، اور عرف کی رعایت بڑی ضروری ہے۔ ایک آدمی جوتوں سمیت یہاں مسجد آ گئے، کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے بخاری میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو، اور یہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے اتار کے آتے ہیں، تم جوتوں سمیت نماز پڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں کئی مرتبہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ اب بھی عربوں میں جائیں، ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو بیت اللہ میں بھی کبھی کبھی جوتے پہنے چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔
وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جدید تمدن اور تہذیب اور سڑکوں کا اتنا پختہ ہونا اور عالیشان بلڈنگز بننا، یہ پچھلے 30-40 سال کے سارے کارنامے ہیں۔ وہ جو بڈھے تھے جس زمانے میں مسجد نبوی کے سامنے بھی ریت ہی ریت ہوا کرتی تھی، ساری گلیاں صاف پاک ہوا کرتی تھی، جوتے ہی گندے نہیں ہوتے تھے، تو اس میں کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ عرف میں مسجد کی تعظیم ہے کہ جوتے اتار کے جائیں۔ ایک آدمی مثلا عید کے موقع پہ آیا، اس نے رات ہی جوتے خریدے ہیں، یہاں اپنی گاڑی سے آ کے اترا ہے مسجد کے دروازے پہ، انہی بالکل پاک اور نئے جوتوں کے ساتھ وہ کہتا ہے میں عید کی نماز پڑھوں، مسجد میں آئے گا تو 10 آدمی ٹوکیں گے کہ جوتے اتار دیجیے، جوتے اتار دیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے، عرف عام میں معاشرے کی ریت اور روایت یہ ہے کہ خدا کی جو عبادت کی جگہ پہ ہے وہاں پہ جوتے لے کے نہیں جایا۔ اب اس عرف کو ماننا پڑے گا، اگر اس عرف کے خلاف چلے گا لوگوں میں فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کہیں گے حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اسے ضروری اور واجب قرار دیں گے، اس کی بنیاد اس کی عرف ہے، کیونکہ اگر ہم سے یہ نہیں کہیں گے اور جوتے لے کے مسجد میں آئے گا تو لوگوں میں فساد پیدا ہوگا، اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا، کیا فائدہ؟ کتنے ہی گھرانے ایسے تھے، اب تو خیر وہ بات نہیں رہی۔ ہندوستان میں بھی رسوئی میں، باورچی خانے میں جوتا لے کے نہیں جانے دیتا تو کوئی، کہتے بڑی بے ادبی کی بات۔ باورچی خانے میں داخل ہو رہے اور نعمت کھانا ہے، کھانا کھانا ہے، سب لوگ ہیں، خبردار جوتے نہیں۔ کتنے ہی گھر اب تک ایسے ہیں تو کہتے ہیں جوتے باہر اتار دیا کرو، جوتوں سمیت گھر میں نہیں آنا۔ یہ عرف ہے نا۔ اب کوئی اس پہ اگر بحث کرنا شروع کر دے کہ شریعت یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی، اس کی اصل کیا، ارے یار عرف ہے آپ کا، شریعت اس کے بارے میں چپ ہے۔ شریعت اجازت بھی دے دے کہ باورچی خانے میں جوتوں سمیت چلے جاؤ، اگر آپ کے عرف سے ٹکراتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے ایسے کام جس سے عام مخلوق خدا جو ہے اس میں فساد پیدا ہوتا ہو۔ تو یہ جو امت کا الہام ہے مجموعی اعتبار سے، اس کو عصمت کا درجہ حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے لوگوں کو راہ راست پر کیسے رکھا جائے، دو طریقے امت نے مجموعی اعتبار سے اپنائے۔ ایک تو انہوں نے کہا صحبت، ہر زمانے میں اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت انہوں نے ضروری کرا۔ ان کا اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، اپنے مشائخ کے پاس جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ۔ آپ شاید سن کے حیران ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا مدینہ منورہ میں کسی کو، اور کہتے ہیں وہ جو شام کو مجلسیں لگتی تھی اور بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، اور ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے پاس جا کے سنا کرتے تھے، وہ مجلسیں اب بھی قائم ہیں یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے لکھا کہ حضرت وہ مجلسیں ختم ہو گئی اور فلاں فلاں کی مجلس اب بھی جمتی ہے، اور وہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اپنی حکومت سے زیادہ وہ صحبتیں اور مجلسیں عزیز ہیں جو مسجد نبوی میں لگتی تھیں، اور بڑے بڑے اکابر آ کے بیٹھتے تھے اور ہم سے زندگی کی عقل کی باتیں سیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی حکومت سے زیادہ مجلسیں اچھی لگتی، اور پھر انہوں نے کہا ان چیزوں کو قائم کرو تاکہ ہمارے بچے ادب سیکھیں، ہمارے بچے احترام سیکھیں۔ کیوں لوگ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میڈیا نے اگلی نسل کو برباد کر دیا؟ میڈیا کے متبادل آپ نے رکھا کیا ہے؟ اور اس پورے میڈیا کا حال یہ ہے کہ جتنا ہمارے علم میں، واللہ عالم آپ کے علم میں ممکن ہے ہم سے زیادہ ہی بات ہو کچھ، لیکن جتنا ہے کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے میڈیا میں کہ آدمی دیکھے، کوئی حکمت کی بات سنے، کوئی دانائی کی بات سنے، کوئی دانشمندی ہو، کوئی تاریخ ہو، فلسفہ ہو، کوئی چیز ہو، کوئی ادب ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ جب میڈیا کو اتنے مر گئے، یہاں ڈاکہ پڑ گیا، یہ ہو گیا، اور جتنی بھی جرائم سے بھری ہوئی داستان ہے، جتنی مکروہ ہوگی اسے 10 گنا اور زیادہ مکروہ بنا کر پیش کریں گے۔ انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اتنے مر گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یاد آتا ہے کسی نے کہا کہ خبر کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا صاحب خبر صحافی نے بننے آیا تھا، تو کسی بڑے صحافی سے اس نے اس کا انٹرویو لیا، اس کا خبر کیا ہوتی ہے؟ اس کی جی خبر ہوتی ہے کہ مثلا شہر میں فلاں آدمی کو کتے نے کاٹ لیا۔ اس کا خبر یہ نہیں ہوتی، خبر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں فلاں آدمی نے کتے کو کاٹ لیا، پبلک ایسے متوجہ ہوتی ہے، خبر یہ ہوا کرتی ہے، یوں خبریں بنایا کرتے۔ تو یہی حال کہ معاشرے میں مجموعی طور پر جو الہام ہوا
وہ یہ کہ ایک تو صحبت، اسی لیے مشائخ نے اس کی ترغیب دی، اور یہی بنیاد تھی خانقاہوں کی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارض المعارف میں جہاں خانقاہوں پر بحث کی ہے، اس میں انہوں نے کہا رجال اللہ تلہیم تجارت اللہ بہم عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی خرید و فروخت اور تجارت انہیں نہیں روکتی خدا کی یاد سے۔ تو کہتے ہیں یہ مجلسیں خدا کی یاد ہی تو ہیں، اور اتنے مؤثر تھے یہ بزرگ، یہ مشائخ اپنے اپنے زمانے میں ہفتہ دو ہفتے ناغا ہو جاتا تھا تو آدمی کو خود پتہ چلتا تھا کہ یار بڑا زنگ چڑھ گیا ہے، بہت دل سخت ہو گیا ہے، پھر جائیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں، تو ایک تازگی آ جاتی تھی، خدا کے ساتھ تعلق میں اضافہ آدمی محسوس کرتا تھا۔ یہ ان کی مجالس کے اثر تھے۔ اور دوسری چیز جو مجموعی طور پہ الہام ہوئی وہ خدا کا ذکر تھا، مراقبات تھے، یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کو یوں یاد کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ چونکہ وہ شرعی نصوص سے ٹکراتی نہیں تھی، اس لیے صوفیہ نے بھی اس پہ عمل کیا اور فقہا نے بھی اس پہ عمل کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کا قیام جب رہے گا تو پھر انسان کے لیے یہ ٹھیک رہے گی اس کی زندگی، اور انسان ان چار چیزوں کی بنیاد پر زندگی میں ترقی پائے گا۔ تو گویا اس کا عقیدہ بھی آ گیا اور اس کی دنیاوی زندگی میں ارتفاقات بھی آ گئے، اور اللہ کے ساتھ معرفت کی بات بھی ہو گئی، اور چوتھی چیز اس نے ادب اور احترام اور معاشرے اور سوسائٹی میں چیزیں سیکھ لی۔ ان چار چیزوں کو شاہ صاحب نے کہا، پھر اس کے نتائج بیان کیے ہیں، یہ انشاءاللہ